کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہمیشہ یہ قرآن ہی کیوں جلتا ہے؟ دنیا کے اندر قرآن کو ہی کیوں جلایا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سنا ہے دنیا کے اندر کہ یہ جو بائبل ہے اس کو جلایا گیا، یا پھر جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں بھگوت گیتا کو جلایا گیا، یا پھر وید ہیں ان کو جلایا گیا، یا پھر زند اوستہ کو جلایا گیا، گرو گرنتھ صاحب کو جلایا گیا؟ ہمیشہ اس قرآن کو ہی کیوں جلایا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ سابقہ امتوں کی اور سابقہ انبیاء کی، سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور اس تصدیق کے ساتھ ساتھ یہ قرآن فرقان بھی ہے کہ یہ قرآن ان سابقہ امتوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات اور اپنی کتب کے اندر جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں ان تبدیلیوں سے یہ قرآن پردے ہٹاتا ہے، ان پردوں کو چاک کر کے حقیقت ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، دنیا کے سامنے اس حقیقت کو قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے کائنات کے اندر جو کائنات کے بنانے والا رب ہے اس رب العالمین کا صحیح تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ کائنات کا مالک و خالق وہ ہے جس کا نہ تو کوئی مائی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور وہ کائنات کا رب ایسا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، اس کے سے ٹکر لینے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زور آور کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی کتب کے اندر نبیوں کی تعلیمات کے اندر جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور وہ خود ساختہ عقیدے جو انہوں نے تراشے ہیں، ان عقیدوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے اپنے مذاہب گڑھ کے بنا لیے ہیں۔ اب انہی کے اوپر وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ جب قرآن ایک خالق ایک مالک کا تصور ان کے سامنے پیش کرے گا تو وہ کیسے مان لیں اس بات کو؟ وہ جو آباء و اجداد کے گڑے ہوئے عقیدے ہیں ان کو وہ کیسے چھوڑ دیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بولا تھا کہ کیسے مان لیں کہ اس کائنات کے سارے نظام کو چلانے والا وہ اکیلا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی اور نہیں ہے، ایک الہ کو کیسے مان لیں؟ بس یہ ایک دعوت ہے، سچی دعوت جو ہے وہ کائنات کے لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی۔ جب قرآن کہے گا کہ عیسیٰ جو ہے وہ گاڈ نہیں ہے، یا وہ نہ تو جو اللہ تعالیٰ ہے اس کا بیٹا ہے، وہ جب اس عقیدے کو سنیں گے تو وہ کیسے مان لیں گے جب انہوں نے اس عقیدے کو خود سے گڑھا ہے اور اسی عقیدے کے اوپر پورے کا پورا مذہب کھڑا ہے ایک باطل عقیدے کے اوپر، تو وہ کیسے مان لیں گے کہ بھائی یہ جو قرآن پاک ہے اس کی تعلیمات لوگوں کے درمیان پھیلیں؟ اور پھر قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے، اور جو پھر باطل لوگوں نے باطل عقیدے گڑے ہوئے ہیں ان باطل عقائد کا جواب دیتا ہے، تسلی بخش جواب دیتا ہے، دندان شکن جواب دیتا ہے قرآن پاک، کہ ایسا جواب دیتا ہے کہ آگے سے فبہت الذی کفر، جو کافر ہوتا ہے نا وہ مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو کائنات کے اندر قدرت کی پھیلی ہوئی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر جو اس کائنات کے رب نے اس کے اندر حقائق بیان کیے ہیں ان حقائق کو جھٹلانا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، تبھی یہ پھر قرآن پاک کو جلاتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن پاک کا یہ جو مصحف ہے اس مصحف کے جلانے سے قرآن پاک مٹے گا نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، اپنی زبانوں سے وہ اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کو مٹانے کے لیے پوری امت مسلمہ کو مٹانا پڑے گا ان کو، اور وہ یہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور جب رب مدد کرے گا تو کائنات کے اندر پھر کیسے کوئی اس کو زیر کر سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے؟ تو قرآن اس لیے جلتا ہے کہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دلائل کی دنیا کے اندر، اور نہ ہی اس قرآن پاک کی تعلیمات کا کوئی انکار کر سکتا ہے۔ اس قرآن کے حقائق کو سمجھ کر، اس قرآن کے دلائل کو سامنے رکھ کر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ جو
اللہ رب العالمین کے باغی ہوتے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور موجود نہیں ہوتا، وہ اس قرآن پاک کو پڑھ کر اللہ کا صحیح تصور حاصل کرتے ہیں، پھر رائے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اس ہدایت والے راستے کے اوپر چلتے ہیں۔ تو یہ اسلام اپنے براہین کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی حرکتوں سے نہ تو اسلام رکنے والا ہے، نہ قرآن کا پیغام رکنے والا ہے، نہ ہی قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، لیکن یہ قرآن، اس کو مٹایا نہ جائے گا، اس کو بلایا نہ جائے گا۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ اور سارے حفاظ کو تو چھوڑیے کہ جنہوں نے پورے کا پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، ہماری جو امت مسلمہ، جو بھی انسان ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، اس کو سورۃ الاخلاص تو زبانی یاد ہی یاد ہے نا۔ نماز پڑھتا ہے تو سورۃ الاخلاص تو لازمی پڑھتا ہے۔ اب سورۃ الاخلاص ایک ایسی سورت ہے جس میں کائنات کے رب کا حقیقی تصور موجود ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف موجود ہے۔ تو کائنات کے رب کا وہ تعارف کسی طرح سے مٹنے والا نہیں ہے ان لوگوں کے دلوں کے اندر۔ ہر ایک انسان کے دل کے اندر وہ رب العالمین کی ذات کا صحیح تعارف موجود ہے، اس لیے یہ قرآن جلایا جاتا ہے۔ لیکن اس قرآن کے جلانے سے کہانی ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ قرآن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشن گوئی کے مطابق اس کا پیغام ایک ایک جھونپڑی تک جائے گا، ہر ہٹ تک اس قرآن پاک کا پیغام جائے گا، اور جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اللہ کے قرآن کا پیغام ہر جگہ پہ پہنچ رہا ہے، لوگ رائے ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے اس کلام کی طاقت اور اللہ رب العالمین کے اس کلام کی جو روحانیت ہے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اس قرآن پاک کے پیغام کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی معنی کے اوپر غور کریں، تفسیر کے اندر جائیں کہ کائنات کا رب آخر ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سابقہ امتوں کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، کائنات بننے سے پہلے کیا تھا، کائنات بننے کے بعد کیا ہوا، کائنات کے بنانے والا کون ہے، اور پھر انسان کی جو تخلیق کے سارے مراحل ہیں قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے۔ انسان تیری حقیقت کیا ہے، قرآن تجھے بتاتا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، قرآن تجھے بتائے گا، تیری کامیابی کس بات کے اندر ہے، قرآن تجھے بتائے گا، دنیا کیسے کامیاب کرے گا، قرآن بتائے گا، آخرت کیسے کامیاب کرے گا، قرآن بتائے گا، اور رب العالمین تک کیسے جائے گا، اس کی ملاقات تک، اس کے دیدار تک، تجھے سب باتیں قرآن بتائے گا۔ بس اس کی طرف آ، اس کے پیغام کو اپنی زندگی کے اندر لا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کر۔ صرف رمضان کے مقدس مہینے میں اس کو بس کھول کر پڑھ کے اور اوپر سے چوم کر چھوڑ دینا، یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن پاک کے اندر جو بھی پیغام ہے اس پیغام کو سمجھ، اس کے مطابق عمل کر، تیری زندگی دنیا کی بھی بدل جائے گی، آخرت کی زندگی کے اندر بھی تجھے عزت، مقام، مرتبہ ملے گا۔ قرآن تجھے بلندیاں دینے کے لیے آیا ہے، قرآن تجھے کامیاب کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن تجھے کائنات کے اندر سب سے نمایاں کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس قرآن کے پیغام کو پھیلانے کی بھی ضرورت ہے، اس قرآن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ حقیقی طور پر جو احتجاج ہے نا ہمارا، وہ احتجاج کریں کہ قرآن پاک کو کھول کر پڑھیں، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں اور قرآن کا جو پیغام ہے سینوں کے اندر ایسے محفوظ ہو جائے کہ آپ کو جو مصحف کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ آپ کے سینے کے اندر بھی موجود ہو۔ یہ بہترین احتجاج ہے جو ہم سب کو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔